یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہو. صحیح فرماتے ہیں. پھر بازو عربی کی ہا کی طرح، پھر شکم کو اللہ نے، سینے کو اللہ نے پھر میم کی طرح گول بنایا. ادھر میں نہیں سا. پھر آپ کی ٹانگوں کو عربی کی دال کی طرح بنایا. اور ایک جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں نا، یہ سنی عالم کی ہے. ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے اور ہمارے علماء نے بھی روایت اسی سے لیا، کیونکہ یہ الانوار سب سے پرانی کتاب ہے. الانوار اس موضوع پہ پرانی ترین کتاب ہے، اہل سنت کے عالم کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسم محمد کی صورت پہ انسان کو خلق کیا. وَأَمَرَ الْعِبَادَةَ بِصُورَةِ اسم الْأَحْمَد. جاگیے گا خدا کے لیے. اور اللہ نے اسم احمد کی صورت پہ انسانوں کو عبادت کا حکم دیا. انتہائی حسین بات ہے. محمد کے نام کی صورت پہ خلق کیا اور احمد جو نام تھا اس احمد کی صورت پہ عبادت کا حکم دیا. کیسے؟ القیام کل الف ہے، قیام الف کی طرح، رکوع ہا کی طرح، سجدہ میم کی طرح. جب سجدے میں جاتے ہو ایسے نہیں لگ رہا کہ میم پڑی ہوئی ہے. اور قعود جو ہے وہ دال کی طرح. جاگیے گا خدا کے لیے. صحیح. اسم محمد کی صورت پہ سوال کرنے لگا ہوں. مثلا سوچ لے، اگر ہم انسان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ حیوان ہوتے. اگر اللہ قادر ہے نا، ہم انسان بنے کس وجہ سے؟ اسم محمد کی وجہ سے، یا یوں کہہ لو اسم محمد کی شبیہ ہونے کی وجہ سے. جس کے نام کا صدقہ حیوان ہونے سے بچ گئے اسی کو تو نہ کہا کرو یہ ہمارے جیسا ہے. رکیے گا. اسم محمد پہ خلق ہوئے اور صورت اسم احمد پہ اللہ نے عبادت کا ہمیں حکم دیا. یہ گجرانوالہ میں بابا جی جانتے ہیں، پچھلے 2 سالوں سے ڈی سی آفس میں جو وائس چیئرمین بھی تھا امن کمیٹی کا، اور ڈی سی او کے آفس میں جو وہ سرکاری طور پہ ہوتے ہیں میلاد کی محفلیں، تو اس میں آپ کا نوکر جاتا ہے. 2 سال سے میں جا رہا ہوں. اور میں کیونکہ مسکین سا آدمی ہوں، صحت بھی میری آپ کے سامنے ہے، اور میرے تو پہاڑیاں داڑیاں والے بندے ہوندے نے. میں پہل تو کسی کو کچھ نہیں نظر آتا، بعد میں سب کہتے ہیں نظر آیا ہے. تو جب وہاں گئے پچھلے سال، بابا ظہیر شاہ جی ہمارے گجرانوالے کی ایجوکیشن آفیسر ہیں، بڑی نامور شخصیت ہیں، انہوں نے دعوت دلائی ایم پی ایم ایل اے سے. وہاں میں نے یہ روایت پڑھی. حافظ شکیل صاحب ہیں عالم چوک والے، وہاں کے بہت بڑے مفتی ہیں حافظ شکیل صاحب. عالم چوک پہ بہت بڑی مسجد ہے، میرا عزت بھی کرتے ہیں، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں. تو وہ بھی موجود تھے. تو میں نے انہیں گواہ بنایا. میں نے کہا یہ واقعی جو عبارت میں نے پڑھی ہے یہ واقعی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، علامہ اسماعیل حقی نے یہ روایت لکھی ہے. اور بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب دال آ گئے، اے میں پڑھنا سی. سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا جی یہ میں نے پڑھنا تھا، وہ آپ نے پڑھ دیا. میں نے کہا مجھے پہلے بتا دیتے، میرے پاس اور بہت کچھ ہے ابھی، آپ پڑھ لیتے. تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ روایت حق ہے، یہ روایت صحیح ہے. جاگیے گا. میں نے کہا یہ پہلے قبلہ آپ تصدیق کر لیں. اور میں نے اس کی پوری تصدیق، کیونکہ میں وہاں بھی اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں اور تمام اجتماعوں میں شرکت کرتا ہوں. برادران اہل سنت کی مساجد میں بھی میں تقاریر کرتا ہوں، میلاد کی مجالس جا کے پڑھتا ہوں. تو میں نے وہاں کسی کو چھیڑا نہیں. میں نے ان سے فیصلہ مانگا کہ میں نے کہا قبلہ پہلے آپ تصدیق کر لیں، یہ حدیث سچی ہے، یہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے، روح المعانی میں ہے. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، اسماعیل حقی نے لکھی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے. تو میں نے کہا جناب نتیجہ میں نے نہیں دینا، نتیجہ آپ نے خود اخذ کر لینا ہے. میرا کام ہے یہ اس چیز کا ترجمہ کرنا. نبی کا حدیث یہی ہے کہ ان اللہ امر بالعبادت بصورت
اسم احمد، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے سورت اسم احمد پہ عبادت کرنے کا. ایک لمحے کے لیے نگاہ میری طرف، اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی. اللہ نے حکم دیا ہے کہ سورت عبادت کرو اسم احمد کی سورت پہ. تو القیام کالالف ہے، قیام ہے الف کی طرح. تو میں نے کہا قبلہ یہ تو حدیث نے بتا دیا کہ قیام الف کی طرح کرنا ہے. میں نے کہا یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑا. اگر الف ایسا ہوتا ہے قیام ایسے کیا کرے، اگر الف ایسے ہوتا ہے قیام ایسے کیا کرے. سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ آپ کو میری طرف سے وہاں لائق داد سلامت رہے، آباد رہے. سیدہ زہرا آپ سب پہ راضی ہو، علی و بیان تمام. میں نے کہا اگر الف ہوتا ہے ایسے تو قیام کیا کریں گے ایسے، اور اگر الف ہوتا ہے ایسے. میرے ایک دوست تھے عزیز سے میرے، وہ انہوں نے مجھے کہا ساقی بھائی آپ کی باقی باتیں ساری ٹھیک ہے. میرے رشتہ دار تھے عزیز سے، کلاس فیلو بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، چچا کے خالو کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا باقی بات ساری ٹھیک ہے، یہ آپ جو بدتمیزی کرتے ہیں نا اللہ کے آگے یوں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدتمیزی ہے، یہ نہیں اچھا لگتا. بس آپ کی یہ عبادت کا طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، کسی بڑے کے سامنے یوں نہیں کھڑے ہو جاتے. میں نے کہا یار ویسے بات تو ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، تو جب اللہ کے سامنے جائیں بڑے کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، جب بڑے کے سامنے جاؤ ادب سے یوں کھڑے ہوتے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں میں نے کہا نماز کتنی دیر میں ختم ہو جاتی ہے؟ بڑی سے بڑی عشاء کی نماز ہے 10 منٹ میں، 15 منٹ میں. تو میں نے کہا بھائی فیصلہ خود کر لو. تم نے خود کہا ہے کہ جب بڑوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے جاؤ تو یوں کر کے جاؤ، ادب کی حقیقت یہی ہے. تو میں نے کہا 10 منٹ کے لیے جاتے ہو تو یوں کرتے ہو، جب مردہ مرتا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کے لیے اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی باندھ کے بھیجا کرو، اسے یوں کیوں بھیج دیتے ہو؟ جو مر رہا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے بھی ادب سے بھیجو. یعنی زندگی میں ادب ہے، مر کے کوئی ادب نہیں ہے. مرنے کے بعد بے ادب ہو گئے اور نماز میں 10 15 20 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے ہو، وہاں ہمیشگی کے لیے ہمیشگی کے لیے جا رہے ہیں، تو اس بیچارے کے ہاتھ یوں باندھ کے بھیجا کریں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. عزیزو جو عبادت کا حکم ہے وہ فطرت پہ ہے. جب تم آتے ہو تو پھر اللہ کے ہاں سے آتے ہو. جاگیے گا. جب آتے ہو تو کبریائی کی جانب سے آتے ہو، یعنی جہاں سے جو نکلے گا اسی جگہ کی اسی گھر کی تہذیب سیکھ کے نکلے گا. تو جب اللہ تمہیں اپنے ہاں سے بھیجتا ہے تو اس تہذیب سے بھیجتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے ہاں جو تہذیب ہے وہ یہ والی نہیں ہے، وہ یہ والی ہے. تمدن صحن کبریائی ایسے ہوتا ہے. سلامت رہے سیاح، آپ آباد رہے سیاح. وہاں سے میرے مالک میرے آقا ختمی رسول سرکار وہاں سے چلتے چلتے پھر ایک درمیان میں بھی بات ہے سرکار کے عالم میں رہے، کہاں کہاں رہے، کتنی کتنی تسبیحات پڑھی. میں اسے چھوڑتا ہوا آگے کی جانب آ رہا ہوں. پھر وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ سلبوں میں ڈھلتے رہے، پیشانی سے پیشانی تک کا سفر کیا، سجدے سے سجدے تک کا سفر کیا. جو سجدوں میں سفر کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یہاں تک پہنچے اور دنیا میں جب سرکار کا ظہور ہوا تو نام کس نے رکھا؟ حضرت مطلب نے. اچھا یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں یہ کسی اور کتاب کی نہیں ہے، اسی الانوار کی ہے. بار بار حوالہ دے رہا ہوں تاکہ میں کیمرے میں بھی محفوظ ہو جائے، نیٹ پہ بھی چڑھے گی تاکہ لوگوں کسی نہ کسی کے کام بھی آ جائے. یہ وہی کتاب الانوار ہے. جناب فاطمہ بنت اسد تیز قدموں سے، جلدی والے قدم جو ہوتے ہیں، یہ مہذب گھرانہ ہے. بلکہ مہذب کیا، یہ تہذیب تخلیق کرنے والا گھرانہ ہے. دنیا کو تہذیب بتا ہی اسی قبیلے نے ہے. بڑے تیز انداز میں میری ملکہ امیر ممکنات کی پاک اماں جناب ابو طالب کے سامنے آئیں
جناب ابو طالب نے فرمایا کیا ہمارا سردار آ چکا ہے؟ فرمایا آ چکا ہے. اور جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک جملہ کہا، وہ الواح قلوب پہ میرے احباب نقش کریں. سیدہ فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں یہ جو بچہ آیا ہے یہ عام بچہ نہیں. حضرت ابو طالب سے فرما رہی ہیں بی بی کہ یہ عام بچہ کیوں؟ فرماتی ہیں جب یہ آیا ہے نا، رأیتو قصور البصرہ من المکہ حتی جروسا فی اونو کے العبالے. چاہیے گا، فرماتی ہیں یہ جب بچہ آیا ہے نا، اتنا نور پھیلا ہے، اتنا نور پھیلا ہے. ہم مکے میں تھی، ہم نے بصرہ کے قصر دیکھے. نہیں یہ بات آپ سمجھے نہیں، شاید پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. روشنی نہیں ہوگی یہاں، روشنی نہیں ہے، صرف روشنی نہیں ہے، کیونکہ روشنی ہو بھی جائے، میں یہاں کھڑا ہوں، جتنی روشنی کر دے رستے میں، کیا میں یہاں سے پاکستان دیکھ لوں گا؟ جاگیے گا. اور یہی لطائف ہوتے ہیں، یہی مالک کی عطا ہوتی ہے، یہی توسل کا نتیجہ ہے. یہاں جتنی آپ لائٹ کر دیں، کیا میں ہیوسٹن سے بیٹھ کے پاکستان کی سرحد کراچی یا آپ کو کوئی آپ کو ہندوستان دیکھ سکے گا؟ نہیں دیکھ سکتا. ابھی فرما رہے ہیں ہم نے مکے سے بصرہ کے محل دیکھے. میں یوں کہہ سکتا ہوں جب میرے نبی آئے ہیں اتنا نور تھا کہ صرف روشنی نہیں ہوئی، حجاب بھی ہٹ گئے. وہ جو عارضی حجاب ہوتے ہیں نا وہ بھی. جناب ابو طالب مسکرائے، فرماتے ہیں اس بیری صابتن، مالک کی مجھے طاقت دے میں سمجھا سکوں اور آپ اسے دلوں میں نقش کر سکیں. فرماتی ہیں اس بیری صابتن انا اوتی کے بمثلہ الا النبوہ. کیا کیجئے گا؟ اس بیری، یہ ثابت عربی میں 30 سال کو کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے السبت، وہ تو ہفتے والا ہوتا ہے نا، یہ ثابت ہوتا ہے 30 سال کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس بیری ثابتن، اور حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، اہل سنت کا عالم لکھ رہا ہے، ابو طالب میرے نبی کی آمد پہ جناب فاطمہ بنت اسد سے فرما رہے ہیں اس بیری ثابتن انا اوتی کے بمثلہ الا النبوہ. فرمایا اے فاطمہ بنت اسد صرف 30 سال صبر کرو، میں تجھے بالکل اسی جیسا بیٹا دوں گا، وہ بالکل اسی جیسا ہوگا، صرف نبی نہیں ہوگا. اس پہ رشابتن بالکل اسی جیسا ہوگا الا النبوہ. اس کا مطلب ہے جب میرے نبی آئے ہیں، ابو طالب تب سے جانتے ہیں یہ آنے والا بچہ نبی ہے. قبلہ مولانا اسماعیل صاحب کسی نے کہا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو قبلہ نے کہا ہم کب کہتے ہیں پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا پھر لڑائی ختم ہوگی، آپ بھی کہتے نہیں پڑھا تھا، ہم بھی کہتے نہیں پڑھا تھا. تو قبلہ نے کہا پہلے بات پوری سن لو، اصل میں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس لیے کہ کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر رہا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نے کلمے پڑھ پڑھ کے پالا ہو اسے کلمے کی احتیاج نہیں ہے، وہ ایمان پہ ہی تھے. ابو طالب نے ایک دن بھی بتوں کی پوجا نہیں کی. ہاں یہ بتوں کو جھکنے والا قبیلہ ہی نہیں جی، توحید پرست قبیلہ ہے یہ. تو صحیح فرماتے ہیں 30 سال صبر کر، میں تجھے بالکل اسی جیسا بچہ دوں گا الا النبوہ، وہ نبی نہیں ہوگا، نبی نہیں ہوگا. مجھے ایک جملے میں اگر کوئی پوچھے نا، مجھے نا ایک جملے میں نے ایک وغیرہ 4 دن مجالس پڑھی ہیں سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہا پہ دینا میں، ہڈالہ سیدہ میں چاک عبدالخالق کے سامنے، نیٹ پہ بھی موجود ہیں. اور بڑا مشکل موضوع تھا جناب سکینہ، یعنی فضائل بی بی کے پڑھنے تھے. خمسہ تھا، 5 دن تھا، یعنی بی بی کے مصائب نہیں، فضائل پڑھنے تھے. اور آپ کے خادم نے پڑھے، اور 5ویں دن میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ میں نے بہت پڑھ لیا ہے، آپ نے بہت سن لیا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے کہے نا کہ ایک جملے میں سکینہ کی شان بتاؤ، ایک جملے میں بی بی سکینہ کی شان بتاؤ، تو میں یہی کہوں گا کہ قرآن خدا کے لیے جاگیے گا کہ قرآن والناس کی سین پہ مک جاتا ہے، سکینہ سین سے شروع ہوتی ہے. الواح پہ لکھا گیا یا پریشانیاں بن گئیں؟ اور میں بھی یہی کہتا ہوں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ ایک جملے میں ابو طالب بتاؤ، تو میں کہوں گا اس کو ابو طالب کہتے ہیں جو کم
از کم علی جیسے بیٹے دے سکے. بات بہت بڑی کی ہے لیکن شاید میں سمجھانے میں ناکام جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ اس ذات کو دیکھیے, بچے مانگے جاتے ہیں حضرت غازی عباس کا صدقہ دے کے, امام حسین کا واسطہ دے کے, ذریعہ کربلا کا صدقہ, ذریعہ والی کربلا کا صدقہ دے کے. بڑا مقام ہے نا ان کا. یار میں کیا کہوں ابو طالب کو جو کہہ رہے کہ صبر کر, میں تجھے علی جیسا بیٹا انا اوتیک میں دوں گا. جو کم از کم علی جیسے بیٹے دے سکے اسے عمران کہتے ہیں. یادش بخیر. میرے ایک دوست نے قصیدہ لکھا تھا اور پچھلے سال پاکستان میں اسے میڈل بھی ملا تھا. اور جب اس نے قصیدہ لکھا تھا تو میں نے کہا تھا میں اتنا بڑا شاعر تو نہیں ہوں, میں تو کبھی کبھی ٹوٹے پھوٹے کہتا ہوں. ایک چھوٹا سا مشورہ میں بھی دیتا ہوں تو اس میں تھوڑا رد و بدل کیا. ایک طرح مصرع سنا دیتا ہوں. سرکار عمران پہ قصیدہ لکھا گیا تھا پاکستان میں جو میڈل ہوتا ہے اس میں مصرع تھا, کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے, کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے, خود کہہ دیا خدا نے کہ عمران ہم ہوئے. آباد رہیں, سلامت رہیں صحیح. اس اب تو گھڑی دیکھ لو, اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے لیکن بس تمام ہو گیا. بات اور یہ غریبوں کے قبیلے میں خوشی ہوئی. اچھا کل آف ہے. غریبوں کے قبیلے میں, میں نے اب یہاں سے کسی دور ایک جگہ پہ پہنچنا ہے. غریبوں کے گھرانے میں خوشیاں ہوں. یہ فقیر جو ہوتے ہیں نا مانگنے والے, یہ اتنے چلاک ہوتے ہیں نا. لڑکے کے چچا کو بعد میں پتا چلتا ہے, ان کے مخبر اتنے تیز ہیں. اور خاص کر کسی غریب کے گھر میں خوشی ہو زیادہ آتے ہیں. نہیں اچھا. بہرحال یہ بھی غریب قبیلہ تھا, بہت غریب تھے. بس کیا لمحے میں سرکار کے قصر ابیض کے سامنے, قصر شیبۃ الحمد کے دروازے پہ لمبی قطار تھی. بڑے بڑے جو ہے لوگ تھے. انہیں پتا تھا کیونکہ غریبوں کے گھر میں خوشی ہے. بہت کچھ دیتے ہیں غریب. اچھا کیونکہ غریب لوگ تھے تو انہوں نے اپنی غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھی چادر اتنی پاؤں اتنے پھیلاؤ جتنی چادر ہو. تو وہ کیونکہ غریب لوگ تھے انہوں نے اپنی غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے چادر دے کے پاؤں پھیلائے کہ صرف 900 بکریاں حضرت ابو طالب نے ذبح کی. دیکھیں چادر جتنی تھی اتنے پاؤں پھیلانے تھے. 900 بکریاں ذبح کی, 270 اونٹ. جناب عبد المطلب نے 300 اونٹ ذبح کیے اور 300 ہی بکریاں ذبح کی. غریب لوگ تھے. جناب آمنہ بنت وہب نے 9 کنیزیں آزاد کی. 9 کنیزیں. اور ہر کنیز کو جاگیے گا خدا کے لیے, ہر کنیز کو اتنا سونا دیا جتنا وہ اٹھا سکتی تھی. جناب فاطمہ بنت اسد نے 7 کنیزیں آزاد کی. 7 کنیزیں. اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کنیزیں کم تھیں, بس یہ پتہ نہیں عجیب گھرانہ ہے. فرمایا میں نے اس لیے کام کی ہے کہ میں محمد کی ماں سے آگے نہیں بڑھنا چاہتی. 40 غلاموں کی روایت ہے حضرت ابو طالب نے آزاد کر دیا 40 غلام. اور جناب ابو طالب نے ایک اعلان فرمایا تھا مکے میں اگر کوئی مقروض ہے تو قرضہ ابو طالب اتارے گا. اور فرمایا جو غلام بھی مجھے میرے لال محمد کی آمد کی مبارک دے گا اس غلام کو بھی میں آزاد کروا دوں گا. یعنی غلام کی